فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ورب السماء والأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم. ساتھیو، پچھلی مجلس اس بیان پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس صورت میں چند قسموں کے بعد قیامت کے واقع ہونے کی حقانیت کو بیان کیا، وہیں قیامت کے منکرین کا جو انجام ہونے والا ہے اس کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت، آخرت، اللہ، رسول اور قرآن پر ایمان لانے والوں کی علامتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر آج جو جس آیت سے ہم اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی بعض ان نشانیوں کا بھی ذکر فرمایا جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید، اپنی ربوبیت اور آخرت، جنت اور جہنم کی حقانیت پر دلیل پیش کر رہا ہے۔ چند ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں، للموقنین موقنین یقین کرنے والوں کے لیے، یعنی اس زمین میں جس پر تم لوگ رہتے ہو، جس کا تم لوگ مشاہدہ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یقین ہے، ان کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ زمین میں نشانیاں ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ زمین کی کس چیز کے اندر نشانیاں ہیں، تاکہ یہ بات بالکل عام رہے کہ خود زمین اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، زمین کی جو خاصیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، زمین کی جو مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور زمین میں جو حالات پیش آتے ہیں، جو موسم آتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، تاکہ یہ بات بالکل عام رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں نشانیاں رکھی ہیں۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ زمین بندوں کے لیے کس قدر، یا اس زمین پر رہنے والی مخلوق کے لیے کس قدر مفید ہے، کہ یہی زمین ان کے لیے بچھونے کا کام دیتی ہے، یہی زمین ان کے لیے اپنی ضرورت کے تحت آنے اور جانے کا کام دیتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے رکھے ہیں، یہی زمین لوگوں کے لیے، جو لوگ اس زمین میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے روزی کا سامان رکھا ہے، حتیٰ کہ یہی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو زندے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کافی بنایا ہے، اور جو لوگ مرتے ہیں ان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ان کے لیے بھی مسکن بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو زمین، جو لوگ زمین پر رہتے ان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو کس طرح سے مسخر کیا ہے، کہ اسی زمین میں اپنا گھر بھی بناتے ہیں، اسی زمین میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو خزانے رکھے ہیں ان کی روزی کا سامان ہے، اور یہی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کے زندوں، یعنی مخلوق کے زندوں کے لیے اللہ نے کافی بنائی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق جب مر جاتی ہے تو اللہ نے اس زمین کو ان کے لیے کافی بنایا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا،
اسی طریقے سے یہ زمین میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کے اندر ایسی حرکت ہوتی کہ ہم اور آپ یا کسی بھی مخلوق کا اس کے زمین پر زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے قسم کے اللہ نے درخت رکھے ہیں، کیسی کھیتیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ صرف ایک چیز کو غور کر لیں کہ اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر مخلوقات رکھی ہیں، اور ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اگرچہ بعض مخلوق وہ جو بظاہر انسان کے لیے بہت مضر ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ چیز بھی انسان کے لیے بہت بڑے فائدے کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں، اس زمین کے صلاحیت کو آپ دیکھیں، یہی زمین کہیں پتھریلی ہوتی ہے، یہی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اس کو نرم زمین بنایا ہے، یہی زمین کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سردی کا موسم رکھا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے گرمی کا موسم رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو زمین میں پائی جا رہی ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اتنی بڑی نشانی اور اتنی بڑی علامت قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جو بھی مخلوق جس علاقے میں رکھی ہے، یعنی یا صرف انسانوں کو لے لیجئے، جس علاقے میں انسانوں کو اللہ نے رکھا ہے اس علاقے میں ان کی روزی کا اللہ تعالیٰ نے سامان بھی رکھا ہے، بلکہ اس زمین کے اندر جس علاقے کا جو موسم ہے اسی موسم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غذا اور ان کے لیے پھل رکھے ہیں جو ان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ یہ زمین آپ غور کریں تو اس کے اندر اتنی علامات پائی جا رہی ہیں، اللہ کی اتنی نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ ان نشانیوں کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر سردی اور گرمی کا موسم رکھا ہے۔ اگر ایک موسم ایسا رہے صرف سردی ہی کا موسم چل رہا ہے تو انسان کے لیے اپنی صحت کے طور پر، اپنے کاروبار کے طور پر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر اسی زمین کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ موسم گرمی کا رکھے، سخت گرمی کا، تو انسان کے لیے اپنی صحت کے لحاظ سے اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر علماء نے جیسے گفتگو کی ہے، اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت بڑی مجلس درکار ہے۔ تو صرف کہنے کا مطلب اللہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے اللہ نے علامت رکھی ہے۔ دوسری بات اس آیت سے متعلق یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کے لیے علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں، اس لیے کہ اس زمین پر جو لوگ رہتے ہیں یا جو ساری مخلوق رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ یا عطا کردہ جو نشانیاں اس زمین میں ہیں اس سے مستفید نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مستفید وہی ہوتے ہیں۔ ایک مومن ہے، وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے کہ سورج روز آنا بغیر کسی وقت کے فرق کے ساتھ وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کے اندر کی طرف ڈوب جاتا ہے۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمندر رکھے ہیں، سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو رکھی ہے، لا یحصیہا الا اللہ، کہ ان مخلوق کا شمار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہی اللہ شمار کرتا ہے کہ کتنی اس کے اندر مخلوق ہے۔ یہی چیز جب ایک مومن دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اور یقین رکھنے والا دیکھتا ہے، تو اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن اسی زمین کے اندر جو نشانیاں ہیں، اگر ایک ملحد دیکھتا ہے، ایک وہ شخص دیکھتا ہے جو کافر ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا الحاد اور بڑھتا جاتا ہے۔ مثال اس کی میں دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جو پانی رکھا ہے اور پانی کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں، اللہ نے جتنی مخلوق کو رکھا ہے ان مخلوق کے اندر اللہ نے سرد جب ہو تو اس کے اندر اللہ نے سمٹنے کا مادہ رکھا ہے، کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن پانی ہے تو اللہ نے اس کے اندر پھیلنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ایک مومن جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر پانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سمٹ جانے کی صلاحیت رکھتا تو پانی کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کا زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا اور اوپر آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اوپر سے دریا کا ہے یا سمندر کا ہے وہ پانی
پانی اگر جم بھی جاتا ہے تو پھیلے سمٹے نہیں، تاکہ زندگی جو نیچے ہے جو مخلوقات ہیں وہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو ایک مومن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے، جیسے جیولوجیا کا جو فلسفہ ہے، اور اگر اسی چیز کو ایک ملحد کہتا ہے تو کہتا ہے پانی کی اپنی یہ خاصیت ہے، فلاں چیز کی اپنی یہ صلاحیت ہے، تو اس سے اس کے الحاد کے اندر، اس کے کفر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ اس زمین کے اندر متعدد قسم کی آیات ہیں، ہمارے آپ کے شمار سے زیادہ آیات ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان آیات سے فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ان چیزوں کو وہی سمجھتا ہے جس کا ایمان اور یقین ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر منافقین سے متعلق فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَى وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ قَالُوا ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، جب اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کرتا ہے تو وہ منافقین ایک دوسرے سے کہتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق اور مرض ہے کہ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، بلکہ مسلمانوں سے بطور استہزاء کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو کیا اس سے تمہارے ایمان میں اضافہ کچھ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات شرعیہ اور کونیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، نفاق کا، کفر کا، الحاد کا جب مرض ہے تو ان کی وجہ سے کیا زادتہم رجسن الی رجسہم، تو ان کی گندگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یعنی ان کے کفر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ للموقنین لے آ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو زمین پر آیات اللہ نے رکھی ہے، زمین میں جو آیات رکھی ہیں، زمین کی جو خصائص اللہ نے رکھے ہیں، اس سے اضافہ جو ہوتا ہے یا اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو لوگ یقین اور ایمان والے ہیں۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ اسی سے فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، صرف زمین ہی میں نہیں بلکہ وفی انفسکم آیا، اور تمہارے خود اپنے نفس کے اندر، اپنے جسم، اپنے ذات کے اندر بھی اللہ نے آیات رکھی ہے۔ یہ انسان کا جو ایک جسم ہے، انسان کا جو ایک وجود ہے، یہ ایک مستقل کائنات ہے۔ اگر انسان اس کے اوپر غور کر لے تو اس کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے ایمان اور ہدایت پر آنے کے اگر واقعات کے اوپر اگر غور کرے تو ان کو یقین، ایمان کی دولت جو ملی ہے اسی قرآن، انسان کے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیات رکھی ہے، انہی آیات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں پڑھ رہا تھا تو مولانا عبد الرحمن صاحب کیلانی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے، اور میں آج کی مجلس میں اگرچہ 2-4 منٹ اضافہ ہو جائے لیکن میں وہ پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انسان کے نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات رکھی ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الرحمن صاحب کیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کا اپنا وجود اور اس کے اندر کی جو مشینری ہے کائنات اصغر ہے، یعنی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اور اس میں جو نشانیاں ہیں وہ کائنات اکبر کی نشانیوں سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ یعنی اس پوری زمین میں، پورے آسمان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں ہیں، تو صرف انسان کے جسم کے اندر بھی اتنی ہی نشانیاں بلکہ اس سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مثال دیتے ہیں جو غور کرنے کی ہے، اور بڑی بہترین مثال ہے، ہر انسان پڑھا لکھا اس کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے میں وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ انسان کا معدہ ایک چکی کی طرح دن رات کام میں لگا رہتا ہے، جو غذا کو پیس کر ایک ملغومہ تیار کرتا ہے، کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جب یہ فارغ ہو جائے، یعنی جب وہ ملغومہ بن جاتا ہے، تو اور غذا طلب کرتا ہے انسان کا جسم، جسے ہم بھوک کہتے ہیں۔ اس ملغوبہ کی تیاری میں اگر پانی کی کمی ہو تو ہمیں پیاس لگ جاتی ہے اور ہم کھانے پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر چھلنی بھی ہے، معدے کے اندر چھلنی بھی ہے، جس سے چھن کر یہ ملغومہ جگر میں چلا جاتا ہے، جہاں اچھالنے والی، دفع کرنے والی، صاف کرنے والی، ذرا غور کریں کتنی ایک جگر کے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے۔ اچھالنے والی، دفع کرنے والی، صاف کرنے والی، کھینچنے والی مشینیں اور قوتیں کام کر رہی ہیں۔ یہی دوسری اخلاق بنتی ہیں، یعنی انسان کے اندر جیسے بلغم ہے، خون ہے، پیشاب ہے، یا انسان کے اندر، جسم کے اندر جیسے سکر ہے، لوہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے دوسری اخلاق بنتی ہیں۔ فالتو پانی کو گردے سے پیشاب کے راستے سے خارج کر دیتے ہیں،
جو پانی ہم پیتے ہیں، ظاہر بات جو پانی ہمارے کام کا ہے، ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور جو بیکار ہو جاتا ہے وہ پانی کیا ہے، وہ پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ قوت دافعہ فالتو مواد یا فضلہ کو خارج کرنے کا کام کرتی ہے، یعنی جو دفاع کرنے والی قوت ہے، جو فضلہ یعنی جسے ہم اپنی زبان میں پیخانہ کہیں، اس کی شکل میں باہر کرتی ہے۔ اور جس طرح انسان کھانے پینے پر مجبور ہوتا ہے، اسی طرح انسان رفع حاجت پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر روکے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ پھر انسان کے جسم میں اتنی باریک نالیاں ہیں جن کا سوراخ خوردبین کے بغیر نظر ہی نہیں آ سکتا، انہی کے ذریعے انسان کے جسم کے حصے کو خون پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کا دل پمپ کا کام کرتا ہے، جو 1 منٹ بھی ٹھہر جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا سانس لینا بھی ایک الگ پورا نظام ہے۔ سب سے زیادہ باریک آنکھ کے طبقے، بلکہ ایک عالم کی میں بات پڑھ رہا تھا کہ انسان کی جو آنکھ ہے، اس میں 20 ملین، 1-2 نہیں، ذرا دیکھیں، 20 ملین رگیں ہیں، 1-2 رگ نہیں، ذرا ساتھیوں دیکھیے۔ بعض رگ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ایسا کیمرہ آتا تھا جو وائٹ اینڈ بلیک فوٹو لیتا تھا، لیکن اب ایسے کیمرے آئے ہیں جو کلر کے اندر بھی۔ تو ایسے انسان کی جو یہ آنکھ ہے، اس کو جو جذب کرتی ہے ہماری تصویر کو، تو اس میں اس کے رنگ بتانے کے لیے اور ہے، اس کے حجم کو بتانے کے لیے اور ہے، اس کی کیفیت کی بتانے کے لیے ہماری آنکھ میں اور صلاحیت پائی جاتی ہیں۔ تو بعض سائنسدانوں نے کہا کہ انسان کی اس آنکھ کے اندر 1-2 نہیں بلکہ 20 ملین جو ہے یہ شرائن پائے جا رہے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، اگر انسان دنیا کے اپنی کسی تیز سے تیز نظر سے دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو وہی مولانا لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ باریک آنکھ کے طبقے اور جھلیاں ہیں جو ایسی لطافت کے ساتھ بنائی گئی ہیں کہ اگر ذرا سا بھی فطور آ جائے تو بینائی جواب دے جاتی ہے۔ انسان کا جسم اس لیے بسا اوقات دیکھیں گے انسان کی آنکھ کھلی ہے لیکن اس کے سر میں معمولی سی کہیں سے جھٹکا لگتا ہے تو بسا اوقات وہ اپنی بینائی کو کھو دیتا ہے، اس لیے کہ جو نظام اللہ نے رکھا ہے جھلیوں کے سلسلے میں یا شرائین کے سلسلے میں وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر آنکھ کے طبقے اور جھلیاں ہیں جو ایسی لطافت کے ساتھ بنائی گئی ہیں کہ اگر ذرا سا بھی فطور آ جائے تو بینائی جواب دے جاتی ہے۔ انسان کا جسم ابتدا ہی سے حکیموں اور ڈاکٹروں کی تحقیق کا مرکز بنا ہوا ہے، مگر اس کے بیشتر اسرار آج تک پردے راز ہی میں ہیں، یعنی لوگ اس کو جان نہیں سکے۔ اس جسم کی نشانیوں میں بھی غور کرنے سے وہی 2 نتائج حاصل ہوتے ہیں جو کائنات کے نظام میں غور کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اور جن کا ذکر سابقہ حاشیے کے اندر کر دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وفی انفسکم، اور تمہارے جسم کے نفس کے اندر، تمہارے وجود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے افلا تبصرون، تو پھر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ جانتے ہیں ہماری اور زبان میں بھی بسا اوقات دیکھنا کس کے معنی میں آتا ہے؟ سوچنے، غور کرنے۔ جیسے کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ جو ہے یہ معاملہ ہے تو آپ کیا کہیں؟ اچھا ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کا معنی نہیں کہ ہم دیکھیں گے، یعنی کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں غور کریں گے اور سوچیں گے، اس پر فکر کریں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفس کے اندر بھی نشانیاں ہیں لیکن تم ان کو دیکھتے کیوں نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا کہ اگر تم دیکھو اور غور کرو اور سوچو اس کے بارے میں تو تمہارے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے جسم کا ایک معمولی سا بھی حصہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بنانے پر قدرت نہیں رکھتی ہے۔ جیسے بھی آنکھ کی مثال آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، آگے اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان میں تمہارے لیے روزی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارے روزی ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا جملہ ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارے لیے روزی ہے۔ روزی سے مراد کیا ہے؟ یہ علماء نے 2 تفسیر اس کی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد بارش ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ الجاثیہ بیان فرماتا ہے واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آسمان میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور
اور وہ روزی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر رہا ہے اس کے اندر بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو روزی قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں یہ چیز متعدد جگہ آئی ہے. سورہ غافر کے اندر ہے، سورہ جاثیہ میں ہے، اور اس سے پہلے اور بعد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے اس ضمیر کے اندر روزی کا اصل مصدر کیا ہے؟ وہ پانی ہے. اگر پانی نہیں رہے اس روئے زمین پہ میں تو انسان کسی بھی قسم کی کھیتی کرنے پر قادر نہیں ہے. تو اور ظاہر بات ہے پانی کا اصل مصدر کہاں سے ہے؟ وہ آسمان سے ہے. اسی لیے دیکھیں بارش اگر کم ہوتی ہے تو زمین میں جو کنویں ہیں، تالاب ہیں، ان کا پانی بھی کم ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا معنی تو علماء نے لیا ہے کہ اس سے کہو السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارے لیے کیا ہے؟ روزی ہے. مراد کیا ہے؟ بارش. یعنی بارش ہوتی ہے تو آسمان سے. اور جانتے ہیں عربی زبان میں آسمان بول کر کے کبھی وہ آسمان جو 7 آسمان بنائے گئے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، اور کبھی آسمان سے اوپر کا حصہ مراد ہوتا ہے. آسمان سے اوپر کا حصہ تو چونکہ بدلی اوپر کی طرف ہے لہذا وہ بھی آسمان ہی میں مانی گئی ہے. دوسرا معنی رزق کا یہ مراد لیا ہے کہ رزق سے عام چیز مراد لی جائے کہ تمہارے فائدے کا جو فیصلہ ہے، تمہارے نقصان کا جو فیصلہ وہ کہاں ہوتا ہے؟ آسمان میں ہوتا ہے. ہارا سارا کا سارا فیصلہ. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی طرف موجود ہے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جیسا کہ ہمارے اور آپ کے ہاں مشہور ہے. تو وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور وہ چیز بھی ہے آسمان میں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ما توعدون سے مراد جنت ہے، اور یہیں سے علماء نے یہ کہا ہے کہ جنت کہاں ہے؟ وہ آسمان میں ہے. اور اس سلسلے میں تقریباً اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اللہ نے جنت کو کہاں رکھا ہے؟ آسمان میں رکھا ہے. اور اس کی بہت سی دلیل موجود ہے، جیسے جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ کون ہے؟ فردوس ہے، اور فردوس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا دیدار کرایا. تو اس سے واضح ہو رہا ہے، اور بہت سی سلسلے میں حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اوپر کی طرف ہے. البتہ جہنم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جہنم بھی اوپر ہی کی طرف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، جہنم زمین کے 7ویں طبقے نیچے ہے. واللہ عالم. تو وما توعدون سے مراد کیا ہے؟ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جو تم سے یہ وعدہ کیا گیا تمہیں جنت ملے گی، یا اسے عام رہا جائے کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر رسولوں کے اوپر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر رسولوں پر ایمان نہ لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کی دھمکی دی ہے. یہ سارا معاملہ کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر سے ہے. تو وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان ہی میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہا ورزقکم فی السماء، یہ کہا وفی السماء. گویا کہ آسمان ہی میں تمہاری روزی ہے. تمہارا فیصلہ کس طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی اور کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا. یا روزی کا جو مالک ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا روزی کا مالک نہیں ہے. لہذا روزی تمہیں تلاش کرنی چاہیے تو کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی مانگنی چاہیے، اور ان اسباب کا استعمال کرنا چاہیے جن اسباب کو اللہ نے روزی حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے. تو فی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فورب السماء والارض، چونکہ اس سے پہلے آسمان کا اور زمین کا ذکر بار بار آیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس موضوع کے اختتام کے اوپر ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان اور زمین کے رب کی قسم. پس فورب السماء والارض، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہو لحق، یہ یقیناً حق ہے. انہو بلا شبہ، یہ کیا چیز؟ قرآن کہہ سکتے ہیں، یا یہ بات جو بیان کی گئی ہے کہ آسمان میں تمہارے لیے روزی ہے، اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی آسمان ہی سے ہو رہا ہے، جنت بھی آسمان میں ہے. کیا ہے؟ انہو لحق، آسمان اور زمین کے رب کی قسم کیا ہے؟ یہ یقیناً حق ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع صورت سے لے کر کے جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایک موضوع برابر چلا آ رہا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ اولاً رسول کی حقانیت کا ہے، یا قیامت کے واقع ہونے کا ہے. یہ چیز کیا ہے؟ انہو لحق، یقیناً یہ چیز کیا ہے؟ حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. کیسے حق ہے؟
مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم لوگ تنطقون گفتگو کر رہے ہو اور بات کرتے ہو، یعنی جس طریقے سے تمہارا بات کرنا حق ہے، یا بسا اوقات ہمارے ماحول میں ایک چیز بات بولی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو مجھے اس بات پر ایسے ہی یقین ہے جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا یقین ہے، یہ ہمارے محاورے کے اندر ہے۔ تو جس طریقے سے تم لوگ بات کرتے ہو یہ بات یقینی ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم ابھی بات کر رہے ہو یہ یقینی ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی یقینی ہے کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، قیامت کا آنا حق ہے۔ تو فورب السماء انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہاں تک سمجھیے کہ سورت کا ایک موضوع جو ہے وہ یہ آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، توحید، اس کی حقانیت کو زوردار انداز بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد چند مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جو شخص ان پر ایمان لے آیا اس کا انجام کیا ہے، اور جو اس پر ایمان نہ لے آئے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی کے اللہ تبارک و تعالی چند نبیوں کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اگر ان حقائق کو ظاہر کرنے کے باوجود آپ پر لوگ ایمان نہیں لے آتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ماجرا ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی آپ کے پاس، هل اتاک کیا آئی آپ کے پاس، حدیث ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ، وہ مہمان جو مکرمون ہیں، جو باعث شرف ہیں، جو عزت والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ شرف کے حامل ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے، فرشتے۔ اصل میں چند لفظوں میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کی عمر 80-90 سال سے بھی زیادہ ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں جب حضرت ہاجر آئیں، حالانکہ آپ کی سب سے پہلے بیوی حضرت سارہ تھیں جو آپ کے ساتھ وہاں بابل سے آئی تھیں، لیکن حضرت ہاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مصر میں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہاں ظالم حاکم کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو بطور خادمہ کے حضرت ہاجر کو دے دیا، تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجر کو حضرت ابراہیم کو ہبہ کر دیا تھا۔ تو حضرت ہاجر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس بڑھاپے میں 80 سال یا اس سے زیادہ عمر میں ایک بیٹا دیا جن کا نام اسماعیل ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجر سے جب بیٹا مل گیا تو حضرت سارہ کو اس کے اوپر بڑا ملال آیا اور قلق ہوا، بلکہ حضرت سارہ نے حضرت ہاجر سے اس قدر ناراض ہوئی کہ انہیں دیکھنا تک نہیں پسند کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجر اور اس کے بیٹے کو یہاں یعنی فلسطین سے لے جا کر کہاں آباد کریں، مکہ مکرمہ آباد کریں۔ لیکن حضرت ہاجر اللہ کی ظاہر بات نیک بندی تھیں، ابھی تک انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازنا چاہا کا ارادہ فرمایا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتوں کو، واللہ عالم 3 تھے یا زیادہ تھے، اتنے فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبرائیل تھے، حضرت میکائیل تھے، حضرت اسرافیل، واللہ عالم کون کون فرشتے تھے، لیکن مفسرین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اردن میں دین کی دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے وہاں پر مقرر کیا تھا۔ قوم لوط کے اندر ظاہر بات جانتے ہیں وہ برائی تھی، جو فاحشہ تھی، جو اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں پائی گئی، یعنی مرد سے، عورتوں سے اپنی خواہش کو پوری کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط وہاں متعین کر کے اپنے مصر گئے، پھر وہاں سے آ کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں جب رہتے تھے ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے خالص انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے یہاں مسافر ہے اور مہمان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑے مہمان نواز ہیں، بلکہ کہا گیا جو سب سے پہلے مہمان نوازی کا حق ادا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پر موجود تھے کہ اچانک دستک ہوتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھتے ہیں کہ 3 یا 4 یا 5 کتنے ہیں مہمان ہمارے یہاں آ کر کے پہنچ آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیٹھایا اور بیٹھا کر کے چپکے سے آہستہ سے نکل کر کے گئے اور جا کر کے ان کے لیے کیا کیا، مہمان نوازی کے طور پر ان کے لیے ایک خوبصورت سا موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، اسے پتھر کے اوپر بھونا اور لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن مہمانوں کے سامنے جب رکھا اور ان سے کھانے کی درخواست کی تو مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے خوف لاحق ہوا کہ یہ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ہمارے دشمن تو نہیں ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے ہیں؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ مہمانوں نے اس وقت کہا کہ دیکھیے ہم انسان نہیں ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اس اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارے آنے کا 2 مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیں جو سارا کے بطن سے پیدا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوط کی قوم کو اب ہلاک اور برباد کرنے آئے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمون، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو المکرمون ہیں، جو بڑے ہی شریف تھے، شریف زیادہ تھے، ظاہر بات فرشتے ہیں تو کرامن کاتبین، تو اللہ نے ان کی صفت بیان ہی کی ہے، تو وہ مہمان آپ کے پاس آئے۔ اذ دخلوا علیہ، جب اچانک ان کے پاس آ گئے، اس کے معنی کا مفاجأہ کے طور پر ہے، یعنی اچانک وہاں پر پہنچے تو فقالوا سلاما، کہا کہ سلام، السلام علیکم۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ السلام علیکم جو آج مسلمانوں کو یہ نعمت ملی ہے، اور دنیا کی ساری قومیں چاہے اہل کتاب ہیں یا غیر اہل کتاب ہیں وہ اس سے محروم ہیں، تو یہ السلام کوئی نئی چیز نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سلامی کا طریقہ ملاقات کے وقت کیا رکھا گیا ہے؟ السلام علیکم ہی رکھا گیا ہے۔ تو وہ فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام، یعنی وعلیکم السلام، آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا تو دل میں کہا یہ تو ایسے لوگ ہیں جو جانے نہیں جاتے، منکر یعنی جنہیں پہچانا نہ جائے۔ اس لیے کہ عام طور پر اگر کوئی مہمان آئے، آپ کا رشتہ دار آئے یا وہ آئے، یا معلوم ہو کہ یہ مسافر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کی کچھ پہچان ہوتی ہے کس طریقے سے، لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں، عجیب ہیں، خوبصورت شکل میں آئے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی پیشگی کے اچانک آ کر کے زبردستی گویا کہ مہمان بن گئے ہیں۔ تو قوم منکرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پہچانے ہوئے نہیں، انجانے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بیٹھایا اور اندر گئے اپنی بیوی کے پاس، تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ اجنبی لوگ آئے ہوئے ہیں، یا یہ بھی کہا گیا بعض علماء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان سے جب اطمینان سے بیٹھایا تو ہاں ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، جیسا کہ مہمان کے بارے میں ہر آدمی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تو قال سلام قوم منکرون، کہا سلامتی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو انجان ہیں۔ یہ کہہ کر کے انہیں بیٹھا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم السلام نے کیا کیا؟ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ فراغ، راغا کے معنی اصل میں ہوتا ہے، روغان کے معنی ہوتا ہے چال چلنا اور خفیہ چال، اسی لیے لومڑی جو بڑی مکار ہوا کرتی ہے، روغان الثعلب، اسے ثعلب کہا، یعنی لومڑی کا مکر اور لومڑی کی چال۔ تو اصل میں راغا ہوتا ہے کہ جلدی سے اور چھپ کر کے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا، آپ اسے بیٹھائے تو کہے بس 1 منٹ کے لیے، یعنی جلدی سے انسان جاتا ہے تاکہ اس کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ تو فراغ الی اہلہ، فراغا گئے اپنے اہل کے پاس۔ اہل بول کر کے عربی زبان میں بیوی بھی مراد ہوا کرتی ہے۔ اہل کھانا ہماری عربی، ہمارے اردو زبان بولتے ہیں اہل کھانا یعنی ہمارے گھر والے، بولتے ہمارے گھر والے، اور مراد کیا ہوتی ہے؟ صرف بیوی ہوا کرتی ہے۔ تو اہل بول کر کے، اور اس سے ان شیعہ کی تردید ہوا کرتی ہے، جو تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کہا ہے، یعنی صرف بیوی نہیں، بیوی تو اہل بیت نہیں ہوتا، حالانکہ اصل اہل بیت کون ہے؟ وہ بیوی ہوا کرتی ہے۔ تو فراغ الی اہلہ، چھپ کر کے جلدی سے اپنے بیوی کے پاس، اپنے اہل کے پاس گئے۔ فجاء بعجل سمین، بس لائے کیا؟ ایک موٹا
سمین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ موٹے کے. اور سمین کے معنی بعض علماء نے لیا ہے کہ گھی میں پکا کر کے لائے. سمن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گھی، یعنی گھی کے اندر پکا کر کے لائے. اور سورہ ہود کے اندر آئے بعجل حنیذ. حنیذ کے معنی ہوتا ہے وہ گوشت جو پتھر پر، گرم پتھر کے اوپر پکایا گیا ہو. پکانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو پکایا گیا ہو. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک بچھڑا جا کر کے فوراً ذبح کیا، پھر اسے پتھر کے اوپر اچھی طریقے سے پکایا اور گھی کے اندر پکایا، اس کے بعد لا کر کے حاضر کر دیا. فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم، اور اسے ان کے قریب کیا، پیش کیا ان کے سامنے پیش کیا. یہ نہیں کہ مہمانوں سے کہا کہ آپ آئیے. اس لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مہمان کا حق یہ ہے کہ کھانے اور پینے کی چیز اس کے سامنے پیش کی جائے. اگر کوئی عذر ہو تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ سے اس کے سامنے پیش کیا جائے، نہ یہ کہ مہمان کو تکلیف دی جائے کہیں اور جانے کے لیے. اور یہ چیز دیکھیں آپ مشاہدے میں ہے کہ عموماً مہمان تکلف محسوس کرتا ہے اسے اگر کہیں دوسری جگہ کھانے کے لیے لے جایا جائے تو فقربہ الیہم، اس کھانے کو جو بچڑے کے شکل میں تھا ان کے سامنے پیش کیا تو دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے ہیں، ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے. ان سے گزارش کی کہ الا تاکلون، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے مناسب نہیں ہے؟ آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے؟ تو فقال الا تاکلون، لیکن پھر بھی جب فرشتے نہیں کھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا. اللہ فرماتا ہے فاوجس منہم خیفہ، فاوجس، دل کے اندر خفیہ ایسی چیز جو ابھرے پوشیدہ طور پر، تو اوجس وجس کہتے ہیں. اسی لیے آج کل جو ہے یہاں عربی میں بولتے ہیں ہوجست، یعنی میں اپنے دل میں یہ بات سوچ رہا تھا. تو فاوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندر ہی اندر ان سے خوف محسوس کیا. کس سے؟ ان مہمانوں سے، کہ ہمارا کھانا نہیں کھائے، کہیں ہمارے ساتھ شر کا برائی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں. جیسے کوئی آدمی آپ کے یہاں آئے اور کھائے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک قسم کا ان سے خوف لاحق ہوگا. تو فاوجس منہم خیفہ، لیکن جب فرشتوں نے یہ محسوس کیا کہ ابراہیم پریشان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو اس کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، قالوا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں ایک علم والے غلام کی خوشخبری دی. یعنی یہ بتایا کہ آپ کے یہاں ایک صاحب علم، ایک غلام ایسا پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ علم سے نوازے گا، نبوت سے نوازے گا. اور سورہ صافات وغیرہ میں ہے کہ وہی نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ عالم بنائے گا. فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں کا جو یہ کہنا ہے کہ اسحاق ذبیح ہیں، ان کا کہنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اولاً خوشخبری دی ایک ایسے غلام کی جو عالم بنے گا، اور دوسرے خوشخبری میں یہ بھی بات رکھی کہ اس کا بیٹا بھی عالم اور نبی بنے گا. اب اگر جو ہے یہ خبر دینے کے بعد دوبارہ اگر انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا جائے تو گویا جو آزمائش ہے اس کا صحیح مقصد پورا نہیں ہوگا. اسی لیے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات میں ہے، وہاں کیا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری کس بات کی؟ ایک بردبار، صبر کرنے والے. اور ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم کی حالت کے مطابق کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کی حالت صبر ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ بغلام علیم، حضرت اسماعیل کے بارے میں بغلام حلیم، یعنی جو بردبار ہوگا اور صبر کرنے والا ہوگا. تو بشروہ بغلام علیم، یہ خبر دینی تھی کہ حضرت سارہ پردے کے پیچھے سے یہ باتیں سن رہی تھی. ظاہر بات پہلے گھر چھوٹا ہوا کرتا تھا، یہ باتیں سن رہی تھی. یہ سننا تھا کہ چیختے ہوئے باہر آ گئی. فاقبلت امرأته فی سرہ، سرہ کے معنی ہوتا ہے آواز کرنا، یعنی ان سے برداشت نہیں ہو سکا. کچھ خوشی اور کچھ تعجب کے جذبے سے وہ آواز نکالتے ہوئے کہ یہ کیسے ہوگا باہر آ گئی. فسکت وجہہا، اور اپنے چہرے کے اوپر مارا، جیسے عورتوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ ارے یہ کیسے ہونے والا ہے، تعجب طور پر چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ مارتی ہے. تو فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہہا، تو ان کی بیوی آئی، باہر آ گئی، کیا؟ فی سرۃ، آواز کرتے ہوئے، چور کرتے ہوئے. فسکت وجہہا، پس اس نے اپنے چہرے کے اوپر مارا. وقالت، اور کیا؟ عجوز عقیم، ایک تو میں بوڑھی ہوں، دوسرے عقیم باج ہوں. یہ دونوں چیزیں جمع ہیں تو ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ ایک جوان ہو
تو کہا جاتا اس حضرت سارہ کی عمر تقریباً 100 سال تھی. تو اس وقت کیا ہے, کیا فرمایا, عجوزن, ایک تو میں بوڑھی ہوں, دوسرے کیا ہے, عقیم, میں باج ہوں. لیکن فرشتوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا قالوا کذالک قال ربک, یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری اپنی طرف سے بات نہیں ہے, بلکہ قال ربک, آپ کے رب کا یہی فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی نے ایسا کہا ہے کہ جا کر ہم آپ کو خوشخبری دے دے, انہ هو الحکیم العلیم, بلا شبہ وہ ذات ایسی ہے جو حکیم ہے, کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اور علیم ہے, جو بات بھی وہ کہتا ہے خوشخبری دے اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. یعنی گویا اگرچہ تم بوڑھی ہو, اگرچہ تم باج ہو, لیکن اللہ حکیم و علیم نے کہ اس بچے کی پیدائش میں کیا حکمت ہے, اور اس بچے کی حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. تو انہ حکیم العلیم. آگے جو قصہ ہے اس کو ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوتا ہے. آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں, آج تھوڑی سی مجلس لمبی ہو گئی جس کے لیے معذرت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.